مزمل صاحب، دوسری طرف KC-135 وہ امریکی طیارہ جو فیول لے کر جا رہا تھا وہ ایران نے ہٹ کر دیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، جبکہ امریکہ کی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے وہ ٹارگٹ ہوا ہے۔ ابھی تک امریکہ کے جتنے بھی نقصانات سامنے آئے وہ مان نہیں رہے، وہ ان کو کبھی جب طیارے گرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فرینڈلی فائر سے گر گئے ہیں۔ اب یہ KC-135 ہوا ہے تو وہ کہنے لگے ہیں کہ یہ حادثہ ہے، پھر وہ ابراہیم لنکن میں آگ لگ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی ہے، بھی بڑے برے طریقے سے ہٹ ہوا ہے۔ بھی تو میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ یہ اس ہزیمت سے بچنے کے لیے کہ آپ کا نقصان ہوا ہے آپ اس کو تسلیم نہ کریں، تو وہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے کہ جب بھی اس کا نقصان ہوتا ہے وہ اس کو کوئی حادثہ یا اس کو کور اپ سٹوری اس کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ امریکہ کا اس لڑائی میں جانی بھی نقصان ہو رہا ہے، مالی بھی نقصان ہو رہا ہے، اور کوئی $12 بلین کا تو امریکہ کا ایسٹیمیٹڈ اب تک نقصان ہو چکا ہے، اور $50 بلین۔ ایک جو یہ بات تھی نا کہ جی امریکہ اس لڑائی کا خرچہ اربوں سے پورا کر لے گا، مجھے نہیں لگتا امریکہ اس لڑائی کا خرچہ اربوں سے پورا کر سکے گا، کیونکہ اربوں کا اپنا بہت نقصان ہو گیا، اور انہیں بھی سوچنا پڑے گا کہ فیوچر میں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اس وقت جو امریکہ کے نقصانات ہیں آپ ان پر پردہ تو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن دنیا کو وہ نقصانات نظر بھی آ رہے ہیں۔ ایون جو امریکن بیسز ہٹ ہو رہی ہیں، جو امریکی جو ایئر بیسز ہٹ ہوئی ہیں، نیوی بیسز ہٹ ہوئی ہیں بحرین میں، وہ بھی امریکہ کا نقصان ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایران کا تو موقف ہے کہ یہ بیسز کے اوپر امریکہ کا جھنڈا لگا ہوتا ہے تو ہم اس لیے ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ امریکہ کے جو بینکس ہیں وہ ان عرب کنٹریز میں ہیں، ان کے جتنے دفاتر ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے، وہ اس لیے کہ انہوں نے ایران میں جو بینک آف سپاہ ہے نا، جو پاسداران انقلاب کا بینک ہے، وہاں بھی پاسداران انقلاب کے بہت سارے کاروباری ادارے ہیں، اور وہاں پاسداران انقلاب جو ہے کافی کاروباری اداروں کو بھی اون کرتا ہے، ان میں بینک آف سپاہ بھی ہے جو پاسداران انقلاب کو تنخواہ بھی دیتا ہے، ان کی تنخواہیں وہاں سے، اس کی ایک برانچ کو جو ہے نشانہ بنایا ہے امریکن بمبارڈمنٹ سے۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ ایک برانچ کو، لیکن اس کے بعد ایران نے یہ کہا ہے کہ خطے میں جتنے امریکی بینک ہیں ان سب کی تمام برانچز اب ہمارا ٹارگٹ ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی امریکی بینک کے 1 کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں تو آپ اپنی رہائش چینج کر لیں، اپنی جگہ چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ ہم نے امریکی بینکس کو نشانہ بنایا ہے۔ ایسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں ایران کی بجلی بند کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا ہم پورے خطے کی بجلی بند کر سکتے ہیں، آپ صرف ایران کی بجلی بند کرنے کی بات کہتے ہیں کہ ہم پورے خطے کی بجلی بند کر سکتے ہیں، ماریں گے۔ تو اس لیے میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے اسرائیل کا کافی نقصان ہوا ہے، لیکن اسرائیل بھی اپنے نقصان چھپا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل سے تو کوئی فوٹیجز بھی سامنے نہیں آ رہی۔ ایک ویڈیو بیان آیا ہے سامنے نیتن یاہو کا، اس پہ بڑی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہاں سے انہوں نے ریکارڈ کیا، کہاں موجود ہیں، کدھر؟ نہیں، وہ اسرائیل میں موجود ہیں، آپ یہ نہ سمجھے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اسرائیل سے بھاگ گئے ہیں، نہیں ہے وہاں پہ، نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال ایسا ممکن ہے، وہ اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں، جنگ کے دوران وہ نہیں بھاگ سکتے وہاں سے، اور جنگ نیتن یاہو نہیں تو جنگ شروع کی ہے، نیتن یاہو اسرائیل سے چلا جائے تو جنگ بند نہ ہو جائے، باقی سارا اسرائیل تو جنگ کے حق میں نہیں ہے، ایک نیتن یاہو تو جنگ کے حق میں ہے۔ اسرائیل میں اس ٹائم غزہ جیسے مناظر ہیں، جو صورتحال ہو چکی ہے، میزلز اٹیک جس طرح سے ہوئے ہیں، ہاں جی، ان کے ریل سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، پھر سائبر اٹیکس بھی ہوئے ہیں، تو کافی نقصان ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کا بھی ہوئی۔ یہ ضرور ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا بھی بہت نقصان جنگ خاتمے کی طرف نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آج بھی مجھے یہ ہے کہ ایران پر 200 جہازوں نے بمباری کی ہے، اور وہاں 2000 مقامات پر بمباری کی گئی ہے، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ایران کے نقصانات کا تو سب کو اندازہ ہے کہ جب اتنا بڑا دشمن اتنے سارے سینکڑوں جہازوں کے ساتھ مل کر بمباری کرتا ہے تو نقصان تو ہوا ہوگا۔ تہران میں بھی ایک ریلی کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، آج القدس کی ریلی میں دھماکہ ہوا ہے آج، جس کے جو نقصانات کی تفصیلات آ رہی ہیں، اور یقیناً وہ بھی موساد نے کیا ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے موساد نے کیا ہوگا، لیکن ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ثابت قدم ایران کی حکومت اور ایران نظر آ رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔
بالکل کہ ایران نے بہت ثابت قدمی اور بہت جرأت کے ساتھ یہ لڑائی لڑی ہے، اور وہ بہت جرأت کے ساتھ جو ہے اب تک اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ ایون ڈونلڈ ٹرمپ، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کی جنگ میں جتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں اس کا ان کو اندازہ نہیں تھا۔ امریکن انٹیلیجنس بھی اس حوالے سے حیران ہے کہ ہمارے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ایک اور مذاق بھی بن رہا ہے کہ وہ جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ ایف بی آئی نے کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ کیلیفورنیا پہ حملہ کرنے لگا ہے، تو لوگ اس کو مذاق ہی سمجھ رہے ہیں کہ اب جیسے عراق پر آپ نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کر آپ نے حملہ کر دیا، دیکھا تھا، تو اب آپ یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ ایران کیلیفورنیا پہ حملہ کرنے لگا تھا، تو ہم کیلیفورنیا کو بچانے کے لیے ہم نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، نیوکلیئر بم بنانے والا تھا، اس لیے ہم نے اٹیک کر دیا۔ ان کی تو سٹیٹمنٹس کو یہ ایک بات، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک کی لڑائی میں بیشک نقصان زیادہ ایران کا ہوا ہو، لیکن جرأت اور بہادری ایران نے زیادہ دکھائی ہے۔ جس طرح کی مزاحمت اس نے سامنے رکھی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انڈیا نے بھی رابطہ کیا ہے، ہاں میرا خیال ہے ان کو اجازت نہیں ملی، ان کو اجازت نہیں ملی ہے۔ ایران نے تو کلیم کیا تھا اجازت ابھی تو آبنائے ہرمز بند ہے، اور آبنائے ہرمز بند ہے، تیل کا بڑا بحران ہے، لیکن کل کے ہم پروگرام میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ کل کا پروگرام ہم اس کے اوپر کریں گے مشتبہ خامنائی کے اوپر اور اس سارے کے اوپر۔ لیکن اب تک جو ایران نے اسٹرائکس کی ہیں ان میں سب سے کم سعودی عرب پر ہے، اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری ہے ایران کے ساتھ، جس کی وجہ سے سعودی عرب پر ایران نے سب سے کم جو ہے وہ اسٹرائکس کی ہیں۔ سعودی کو شکریہ بھی ادا کیا تھا اس پہ سعودی نے شکریہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فی الحال تو سفارتی سطح پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے سعودی عرب کے لیے، لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جب کوئی ان کے دفاع کو خطرہ ہوتا ہے سعودی عرب کا، تو پاکستان نے یہ میسیج دیا ہے کہ ہم کامبیٹ کے لیے بھی، وار کے لیے بھی آپ کے لیے تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل کا یہ جو ڈریس تھا وہ یہ میسیج دے رہا تھا کہ وہ ایک کامبیٹ ڈریس میں محمد بن سلمان سے ملے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ۔ میرا خیال ہے ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ باقی جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اس وقت پاکستان کا کردار ہے۔ پاکستان نے آپ دیکھیں نا جی مجتبیٰ خامنائی کو بھی مبارکباد دی ہے، امام خامنائی کی تعزیت بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان نے انٹرنیشنلی بھی ایران کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کے عربوں کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ تو بہت ہی خاص تعلقات ہیں، اور امریکہ کے ساتھ کی تو صورتحال، وہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس لیے پاکستان بہترین پوزیشن میں ہے کہ وہ سب ملکوں کے درمیان ایک برج بھی بن سکتا ہے، کیونکہ سب ملکوں کے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کوئی انڈیا والی سٹیج پہ موجود نہیں ہے کہ اس کے ایک طرف تعلقات ہیں اور دوسری طرف نہیں ہیں، تو لہذا پاکستان نے تو اپنے مذمتی بیان میں علی خامنائی کی شہادت کی بھی مذمت کی ہے، پھر انہوں نے مجتبیٰ خامنائی کو مبارکباد دی ہے، اور بہت چند ممالک ہیں جنہوں نے مجتبیٰ خامنائی کو مبارکباد دی ہے، اس میں پاکستان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں بیرونی جارحیت پہ پاکستان امریکہ اور اسرائیل کے حملوں پہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن جب ایران مسلم ممالک پر سٹرائکس کرتا ہے تو اس میں پاکستان ان مسلم ممالک کے ساتھ بھی کھڑا ہے، اور پاکستان کی کوششوں سے ہی ایرانی صدر نے ہمسایوں سے معافی بھی مانگی تھی اور معذرت بھی کی تھی، اور پھر ٹھیک ہے کہ وہ سٹرائکس ابھی تک جاری ہیں، مجتبیٰ خامنائی نے آکے اپنی سٹیٹمنٹ کلیئر کی نا ٹویٹ کے ذریعے کہ اب اس طرح لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہمسایوں سے اچھے تعلقات، امریکہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ جنگ میں پاکستان کا جو پازیٹیو رول ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے، برج بن رہا ہے بٹوین ایسے ممالک کے درمیان جن کا اس وقت آپس میں تنازع ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو بات ہے۔ ویسے بھی ہم اس وقت اس کرائسس کے وقت میں سعودی عرب سے تیل لے رہے ہیں، جو ہمارے 2 جہاز ہیں وہ سعودی عرب سے تیل لے کے آئے ہیں، تو یہ بہت ہی کرائسس کی سچویشن ہے۔ ہم بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، سعودی عرب بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور یقیناً آپ کے 2-4 دوست ممالک ایسے ہونے چاہیے جن سے آپ کے غیر معمولی تعلقات ہوں، جیسے چین سے ہمارے غیر معمولی تعلقات ہیں، ترکی سے ہمارے غیر معمولی تعلقات ہیں، اسی طرح سعودی عرب سے ہمارے غیر معمولی تعلقات ہیں، امریکہ سے ہمارے غیر معمولی تعلقات نہیں ہیں، امریکہ سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، آپ سمجھیں۔ تو یہ صورتحال یہ ہے کہ